السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما۔ صدق الله مولانا العلي العظيم۔ عزیزان محترم، قابل قدر اور لائق احترام بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، گزشتہ 2 جمعوں سے سورہ فرقان کی آخری آیتیں، جس میں رب ذوالجلال نے اللہ کے نیک بندوں کی کچھ اہم علامتوں کو بیان فرمایا ہے، سلسلہ وار اس میں سے کچھ علامتیں ذکر کی گئی، اور آج کے اس جمعہ میں اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے مزید جو علامتیں باقی رہ گئی ہیں اس پر گفتگو کی ہم کوشش کریں گے۔ اصل چیز ہے عمل، سننا، پڑھ لینا، معلومات حاصل کر لینا اور بہت ساری نالج اپنے پاس رکھنا اصل نہیں ہے۔ شیطان کے پاس بہت ساری نالج تھی، معلومات تھیں، عمل اس کے پاس نہیں تھا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جو معلوم تھا اس پر عمل کا جذبہ تھا، اور غلطی پر نادم اور شرمندہ ہونے کا مزاج تھا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو ذلیل اور رسوا فرمایا، ملعون قرار دیا، اور سیدنا آدم علیہ السلام کو مقرب ترین بندہ بنا لیا۔ آج جو آیتیں سورہ فرقان کے آخری رکوع میں سے پڑھی گئی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ۔ کسی کو ناحق قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو قتل نہیں کر سکتا، اور کوئی مسلمان کسی غیر مذہب والے کو بھی قتل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ کے پاس اصل ہے انسانیت،
اور انسانیت کی بڑی اہمیت ہے۔ رب ذوالجلال نے چھٹے پارے میں عمومی اعلان فرمایا، من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فكأنما قتل الناس جميعا۔ فرمایا کہ کوئی شخص کسی شخص کو، مسلمان ہے غیر مسلم ہے، اللہ کو ماننے والا ہے اللہ کو نہیں ماننے والا، دہریہ، اللہ کے خلاف بغاوت کرنے والا، اللہ کے دین کو مٹانے والا، تو بھی اس کو قتل کرنے کی علی الاعلان اجازت نہیں ہے۔ نہیں مانتا اللہ اسے نمٹ لیں گے۔ کتنی ایسی مثالیں ہیں اللہ کی۔ ابرہہ نکلا تھا کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے، اور لوگ پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے پاس، کہنے لگے ابرہہ نکلا ہے، بڑا ظالم ہے، سینکڑوں ہاتھی اس کے ساتھ ہیں، ان ہاتھیوں کی مدد سے اللہ کے گھر کو ڈھائے گا، فوج بنائیں گے، یونٹی قائم کریں گے، مل جل کر اس سے مقابلہ کریں گے اور اپنے پروردگار کے گھر کی حفاظت کریں گے۔ حضرت عبد المطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کہنے لگے، جس کا گھر ہے وہ اپنے گھر کی حفاظت کرے گا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ بڑی تدبیریں کی تھی اس نے، ایسے ایسے پلان اس نے کیے تھے جس کا تصور انسانوں کے لیے ممکن نہیں تھا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اللہ نے پرندوں کو بھیجا ابابیل، جن کی چونچوں میں چھوٹے چھوٹے کنکریاں تھیں، بم نہیں تھے، مگر طاقت اس میں بم سے زیادہ کی تھی۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، جیسے بھونسا ہوتا جس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اس پوری قوم کو، اس کے لشکر کو، اس کے ہاتھیوں کو ان چھوٹی چھوٹی کنکریوں نے کر دیا۔ تو اللہ کا یہ ضابطہ ہے، جس کی حفاظت خدا کرے، یعنی اللہ تعالیٰ جس کی حفاظت کرتے ہیں اس کو کوئی بگاڑ نہیں سکتا، مار نہیں سکتا، اور جس کو اللہ مار دے اس کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ تو کسی بھی انسان کو مارنے کی ہم کو اجازت نہیں ہے۔ کافر ہے آپ نہ ماریے، باضابطہ کوئی اسلامی حکومت قائم ہو گئی، امیر المؤمنین کا اعلان ہو گیا، امیر المؤمنین نے کافروں کو دعوت دی اور دعوت دینے کے بعد ان کو مہلت دی گئی، مہلت کے بعد وہ لوگ اس مہلت سے فائدہ نہ اٹھائیں اور وہ مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف تدبیریں کرتے رہیں، تو پھر جہاد کا اعلان ہوگا، اس میں کافر کو مارا جا سکتا ہے۔ اس وقت میری ناقص معلومات میں پوری دنیا میں کہیں پر بھی جہاد نہیں ہو رہا ہے، جہاں ہو رہا ہے سب اپنے مفاد کے لیے، زمین کے لیے، عہدے کے لیے ہو رہا ہے۔ اس لیے جہاد کی اجازت جب نہیں ہے تو کسی بھی کافر کو نہیں مارا جا سکتا، کوئی اور مذہب کا ہے اس کو بھی نہیں مار سکتے، یہودی ہے، نصرانی ہے، انسان ہے۔ كتبنا على بني اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس، کوئی شخص کسی کو ناحق قتل کر دے، اللہ کی نظر میں یہ قاتل ایسا ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے ایک کو قتل نہیں کیا، اس نے ایک کے ذریعے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور کسی نے پناہ دے دی، اور کسی نے امن دے دیا، اور کسی نے حفاظت کا انتظام کر دیا، اللہ کی نظر میں ایسا ہے اس نے ایک کو نہیں بچایا، پوری انسانیت کو بچایا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ کافروں کو مارنا چاہیے، بالکل غلط بات ہے۔
کسی بھی مذہب والے کو نہیں مار سکتے، اس لیے کہ وہ انسان پہلے ہے، بعد میں وہ اسلام لائے گا نہیں لائے گا بعد میں، اس لیے کسی کو ناحق قتل کرنے کی اجازت نہیں۔ اللہ نے ناحق قتل کرنے والوں کی سزا بھی بہت سخت مقرر فرمائی، وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، اللہ نے حرام قرار دیا کسی کو بھی ناحق نہیں مار سکتے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، یعنی کوئی کسی مملکت کا حاکم ہے، اسلامی حکومت قائم ہے، قوانین نافذ کر دیے گئے، لوگوں کو بتا دیا گیا کہ یہ غلطی پر یہ سزا ہے، یہ غلطی پر یہ سزا ہے، اور اس کے بعد اس نے ایسی غلطی کی جس کے لیے قانون مقرر تھا کہ کسی کو قتل کرنے پر قتل کیا جائے گا، ایسی مملکت میں اجازت ہے، اور ویسی مملکت بھی اب دنیا میں شاید کسی جگہ ہو، ورنہ سب جگہ کے قوانین بدلتے جا رہے ہیں، اس لیے ناحق کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں۔ اور اچھے لوگوں کی علامتوں میں سورہ فرقان کے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَزْنُونَ، اور زنا بھی نہیں کرتے اچھے لوگ۔ دیکھیے زنا کا جو لفظ ہے بولنے میں تو سب کو یہی معلوم ہوتا ہے زنا گندی چیز ہے، مگر زنا میں بہت سارے لوگ ملوث ہیں، جانے میں انجانے میں، محسوس کرتے ہوئے غیر محسوس طریقے پر بہت سارے لوگ زنا کے عمل میں مشغول ہیں، اور اس کو بعض لوگ برا بھی نہیں سمجھ رہے ہیں۔ یاد رکھیں جو لوگ زنا میں مشغول ہو جاتے ہیں ان کے دلوں میں ہیبت ڈال دی جاتی، اور ان کی جو طاقت ہے وہ طاقت کمزور کر دی جاتی، لوگ ان کے اوپر غالب آتے جائیں گے۔ اور زنا کی انتہا ہے دو جسموں کا آپس میں ملنا، غلط طریقے سے دو جسموں کا آپس میں ملنا زنا کی انتہا ہے، اور زنا کی ابتدا چیٹنگ اور فون ہے۔ ہم لوگ بہت آسانی سے لڑکیوں سے بات کر لیتے ہیں، ہمارے پاس میں اس سے پہلے بھی بتایا دارالقضاء کے اندر بہت سارے مقدمات جو آتے ہیں، ان مقدمات میں یہ مقدمہ عام طور پر لڑکی والوں کی طرف سے، لڑکی کی طرف سے آتا ہے۔ لڑکی کہتی ہے ان کے دوستیاں لڑکیوں سے ہیں، ان کی چیٹنگ لڑکیوں سے ہوتی ہے، ان کے فون لڑکیوں سے ہوتے رہتے ہیں۔ لڑکے سے بیان لیا جاتا ہے تو لبرل جواب وہ دیتا ہے ہاں آفس کے اندر کچھ دوستیاں ہیں، اب اس کو نبھانا پڑتا ہے۔ یہ ابتدا ہے زنا کی۔ اور یاد رکھیں آپ محسوس کریں نہ کریں، کوئی اور محسوس کرے نہ کرے، بیوی محسوس کرے نہ کرے، اللہ ضرور محسوس کرتا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زنا کے قریب نہ جاؤ۔ زنا کے قریب نہ جاؤ کی تشریح میں لکھا ہے فون پر پابندی، آپ کا فون کسی بھی مرد سے کیجئے، غیر عورت سے بات کرنے کی تو اجازت ہی نہیں ہے۔ اصل اگر شرعی مسئلہ دیکھا جائے تو لڑکی کے ساتھ جاب کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ لڑکیاں اگر جاب کر رہی ہیں آپ اپنی جاب کو ریزائن کر دیجئے، اصل اصول یہ ہے۔ چونکہ دنیا کے اندر کوئی محکمہ اب ایسا نہیں رہا، اور ہندوستان کی بات نہیں پوری دنیا میں بشمول سعودی عرب کے ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر اب لڑکیوں کو، عورتوں کو لایا گیا، لہذا ضرورت کے تحت آپ جاب تو کر سکتے ہیں مگر دوستی نبھا نہیں سکتے۔ بیوی آپ کی پوچھے نہ پوچھے، سسرال والے پوچھے نہ پوچھے، اور کوئی آپ سے سوال کرے نہ کرے، اللہ ضرور سوال کرنے والے ہیں۔ ہرگز آپ دوستی نہیں کر سکتے کسی لڑکی سے، بات کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے پابند فرمایا کہ آپ کسی بھی مرد سے جب بات کریں وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے، جو کیسی پاکیزہ تھی؟ اس زمانے کی 1,00,000 پاکیزہ عورتوں کا دل ایک طرف، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی کا ایک دل ایک طرف، پڑھنے میں وہ بھاری ہو جائے گا۔ یہ 1,00,000 عورتوں کا جو پاکیزہ دل ہے وہ کمزور پڑ جائے گا۔ ویسی عورتوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، جب کبھی تم کو ضرورت پڑ جائے کسی اہم بات کی، فَاسْأَلُوهُنَّ، گھر پہ چلے گئے کسی کے پاس کوئی چیز مانگنا تھا، فرمایا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، آپ اس کے پاس جاؤ ایسے وقت میں جس وقت میں مرد ہو،
مرد جب نہیں رہتا نہ جاؤ، اور بہت زیادہ شدید ضرورت پڑ گئی تو فرمایا کہ عورت پردے کے بعد ڈور بند رہے، اور ڈور کے پاس قریب میں آ کے عورت سوال کرے، سوال بھی میٹھی آواز میں نہیں، بھونڈی آواز میں سوال کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ شیطان ہے، یہ جو آیا ہے یہ شیطان ہے، اس کے دل میں کوئی بات اگر آ گئی تو پھر معاملہ بگڑ سکتا ہے، اس لیے فرمایا کہ بھونڈی آواز میں بات کرو۔ فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ دوستو پوری قرآن ایک مرتبہ پڑھ لیجئے، مزہ آئے گا، زندگی کی لذت اگر حاصل کرنا ہے ایک مرتبہ پڑھیے، پوری قرآن پڑھیے۔ اگر نہیں پڑھ سکتے تو چند اہم صورتیں ہیں وہ تو پڑھ لیجئے، ورنہ مریں گے قبر کے اندر افسوس اور ماتم کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ سورہ نساء پڑھیے ایک مرتبہ، اللہ نے زندگی گزارنے کے اصول بتائے ہیں۔ سورہ نور پڑھیے، اللہ نے زندگی گزارنے کے اصول بتائے ہیں۔ سورہ احزاب پڑھیے، اللہ نے زندگی گزارنے کے اصول بتائے ہیں۔ سورہ حجرات پڑھیے، اللہ نے زندگی گزارنے کے اصول بتائے ہیں۔ ہم لوگ پڑھتے ہی نہیں۔ ناول پڑھنے کے لیے، اخبار پڑھنے کے لیے، مختلف قسم کے مضامین پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، قرآن کے لیے وقت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے فلا تخضعن بالقول، بھونڈی آواز میں بات کرو، میٹھی آواز میں بات نہ کرو۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، جتنی بات ہے اتنی بات کی حد تک بات کرو، ختم کرو، اندر نہ بلاؤ، اس کی خیریت نہ پوچھو۔ کسی نے دستک دی، بیل بجائی، کھٹکا بجایا، پوچھئے کون؟ وہ جواب دے گا، اس سے پوچھئے کیوں آئے ہیں، خیریت سے ہیں، آپ اچھے ہیں، کھانا کھائے، یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ آداب ہے، یہ آداب نہیں، یہ بے ادبی ہے۔ یہ ادب یہ ہے کہ صرف ضرورت کی بات کرو اس سے، اور ضرورت کی بات ہو گئی فوراً آپ اپنی آواز بند کیجئے، ڈور بند کر لیجئے، وہ چلا جائے گا۔ اور اگر یوں ہی اس سے بات ہوتی رہے فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض، اس کے دل میں مرض ہے، اس کے دل میں کجی ہے، اس کے دل میں ٹیڑھا پن ہے، اسی لیے تو غلط وقت میں آیا ہے، اس لیے اب اچھی بات نہ کرو اس سے۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کوئی آئے، نیک آئے، اور کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ ترین کوئی آئے، فرمایا اس سے جب بات کرنے کی ضرورت پڑی، کوئی عورت سے کوئی چیز مانگنا ہے، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، پردے کے پیچھے سے مانگ لیجئے، لے لیجئے اور چلے جائیے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِمْ۔ عجیب نظام ہے اللہ کا، اس کا ریزن بھی بتا دیا اللہ نے کہ یہ پردے کے پیچھے سے مانگنے میں کیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں دل کا پردہ ہونا جی مول صاحب، یہ آنکھوں کا پردہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی جب آیتیں نازل ہوئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کا نظام خود بتایا۔ عورت مرد کو نہ دیکھے، مرد عورت کو نہ دیکھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم تشریف لے آئے، دکھتا نہیں تھا، کچھ بھی نہیں، بلائنڈ، بالکل نابینا، اندھے۔ کچھ صحابیات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اندر جاؤ، عبداللہ ابن ام مکتوم آئے ہیں۔ کہنے لگی وہ تو نابینا ہے۔ فرمایا وہ نابینا ہے، تم تو بینا ہو، تم دیکھ سکتی کیا؟ تم بھی نہیں دیکھ سکتی۔ تو عورت بھی نہیں دیکھ سکتی، مرد بھی نہیں دیکھ سکتا۔ دیکھیں گے دل میں خرابی آئے گی، مسائل بڑھیں گے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ کیا مطلب؟ فون نہ ہو، چیٹنگ نہ ہو، فیس بک، ٹویٹر، یہ تو اس کی اجازت ہی نہیں ہے۔ کسی بھی اینگل میں کسی عورت کو اس کے استعمال کی اجازت نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِمْ، اس لیے کہ اس میں تمہارے دل کی بھی پاکیزگی ہے اور عورتوں کے دلوں کی بھی پاکیزگی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ سے گزر رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ مرد تھے۔ ابھی پردے کا حکم باضابطہ نہیں آیا تھا، کچھ باتیں بتا دی گئی تھی کہ پردہ ہونا چاہیے، مگر باضابطہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آرڈر نہیں آیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عورت نے راستے میں روک لیا اور روک کر کہنے لگی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے کچھ معلوم کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے
اس کا سوال سننے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2-3 مرد نوجوان تھے۔ سوال سنتے وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہوئے اس عورت کے اوپر ان کی نگاہ پڑی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوال سنتے سنتے اس نوجوان کی تھوڑی کو پکڑا اور پلٹایا دوسری طرف اور فرمایا شیطان بیچ میں حائل ہو رہا ہے۔ یعنی یہ یوں دیکھنا 1 منٹ کا، کسی کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں تو بھی فرمایا دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اکیلے میں بیٹھ کر بات کرنے کی، چیٹ کرنے کی، گھومنے پھرنے کی، اس کی تو ہرگز اجازت نہیں مل سکتی۔ آج کل شادی بیاہ کے موقع سے رسم کیا جاتا ہے، رسم کے بعد 2 مہینے 5 مہینے 6 مہینے تک یوں ہی رکھا جاتا، تاریخ کی تعیین کے لیے بچی اور بچے کو گھومنے کی اجازت دی جاتی۔ اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کو سمجھنے کا ان کو ٹائم مل رہا ہے، سمجھنے کا نہیں بگڑنے کا ٹائم مل رہا ہے۔ نکاح کے لیے آپ نے رشتہ طے کر لیا، فوراً نکاح کر دیجئے، وقت کی ضرورت نہیں ہے۔ آج طے ہوا، کل ہو سکتا، پرسوں ہو سکتا، ٹائم دیں گے، دونوں کو ملنے کا موقع دیں گے، فساد ہوگا۔ اور یاد رکھیں فساد بعض مرتبہ دونوں خاندانوں میں بہت بڑے اختلاف کا موجب اور سبب بنے گا، اس لیے ہرگز اجازت نہیں ہے۔ وَلَا يَزْنُونَ، زنا نہیں کرتے، یعنی زنا کی انتہا وہ تو زنا نہیں کرتے، زنا سے پہلے کے جتنے فارمولے ہیں اور جتنے طریقے ہیں، جتنی تدبیریں ہیں، وہ سب رک جاتی ہیں۔ اپنے بچوں کا کنٹرول کریں، بچیوں کا بھی کنٹرول کریں، بچوں پر بھی کنٹرول کریں۔ فون بچیوں کو ہرگز نہ دیں، شادی کے دن تک نہ دیں۔ شادی کے دن شوہر دے گا، اس کا اپنا اختیار ہے، آپ نہیں دے سکتے۔ آپ اگر بچی کو شادی سے پہلے فون دے رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ بچی کو آپ آزاد کرنا چاہتے ہیں۔ اور یاد رکھیں بچی اگر آزاد ہوگی، آپ کے ہاتھ میں نہیں، خاندان کے ہاتھ سے بھی نکل جائے گی اور پورے خاندان کے لیے رسوائی اور ذلت کا سبب ہوگی۔ اس لیے چیٹ نہیں ہو سکتا، فون نہیں ہو سکتا۔ فون کے اندر بچی کسی سے بات نہیں کرتی، یوٹیوب کی کچھ چیزیں دیکھتی ہے، وہ بھی دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ پہلے میں اپنے طور پر اجازت نہیں دیتا تھا ٹی وی رکھنے کی، مگر اب بعض دوست احباب کے مشورے پر اور ان کے کہنے پر یوں کہتا ہوں کہ اگر واقعتاً بچوں کی تعلیم کے لیے فون ضروری ہو جائے تو پھر آپ ایسا ٹی وی لائیے جو آپ کے موبائل سے کنیکٹ ہو، بلوٹوتھ کے ذریعے۔ بچے کیا دیکھ رہے ہیں ہال کے اندر لگائیے، بڑا سا اسکرین لگائیے۔ ہو ٹی وی لینا پہلے جائز نہیں تھا، مگر اب ہم لوگ اس میں کچھ رعایت کر کے کہتے ہیں ایسا اسکرین لیجیے جو دور سے آپ کو، آپ کی بیگم کو آتے جاتے میں نگاہ پڑے بچے کیا دیکھ رہے ہیں۔ کارٹون دیکھنے کے لیے نہیں، صرف تعلیم کے حد تک کہ بچوں کی تعلیم، ان کی کلاس وغیرہ وغیرہ، وہ ساری چیزیں اس کے اوپر کروائیے، مگر فون ہاتھ میں ہرگز نہ دیجیے۔ فون کا آلہ ان کو دینا آزادی کا آلہ ہے۔ اور یاد رکھیں بچہ ہاتھ سے نکل گیا یا بچی ہاتھ سے نکل گئی، خون کے آنسو روئیں گے، مگر آپ کے آنسو جو نکلے ہیں اس کی کوئی پابجائی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے بچوں کی تعلیم اور تربیت بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَزْنُونَ، زنا نہیں کرتے۔ کبھی کسی نے زنا کیا ہے پکی سچی توبہ کرے، اس لیے کہ زنا کرنے والے کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ چند دن کے بعد شب برات آنے والی ہے، جس رات میں بہت سارے لوگوں کی، مردوں کی، عورتوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں، زنا کرنے والے مرد کی بھی اللہ تعالیٰ اس رات میں مغفرت نہیں فرماتے۔ اس لیے کسی نے کوئی گناہ کیا ہے کبھی زنا کا، اس سے معافی مانگے۔ کسی سے چیٹ چل رہی ہے، چیٹ ختم کیجیے، فون چل رہا ہے، فون ختم کیجیے، اس سے کہیے کہ اب اللہ سے ڈریں گے، اور اللہ سے جب ڈرتے ہیں تو پھر اللہ کی مدد بھی آتی ہے۔ حضرت ذوالکفل کے بارے میں قصہ لکھا ہے، بہت بڑے اللہ والے گزرے بنی اسرائیل کے دور کے۔ انہوں نے اپنی پھوپھی زاد بہن سے لو کیا، پیار کیا، اگرچہ یہ باتیں بیان میں بولنے کی نہیں ہوتی، مگر ملتا مجمع ایسے ہی وقت میں، باقی کوئی ملتا ہی نہیں۔ نکاح کے مجمع میں بوڑھے 4 8 10 20 جمع ہو جاتے ہیں جہاں پہ بیان رکھا جاتا۔ اب آج کل ہم لوگ نکاح میں بیان بھی نہیں کرنا چاہتے، میں بیان نہیں کرتا ہوں۔ کوئی وقت مانگتے ہیں تو کہتا ہوں خطبہ پڑھاؤں گا، بیان نہیں کروں گا، اس لیے کہ سننے والے کون ہیں؟ وہی بوڑھے بیچارے چند لوگ ہیں جو ہمیشہ سنتے رہتے۔ سنانے کا وقت تو جوانوں کو ہے، مگر جوان سننا ہی نہیں چاہتے۔ تو ذوالکفل کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ ذوالکفل نے اپنی پھوپھی زاد بہن سے لو کیا، پیار کیا، کمٹمنٹ کیا، بہت ساری باتیں ہوئی،
اور اس کے بعد اخیر میں طے کیا کہ اب ایک مرتبہ دونوں بستر کر لیں گے۔ ذوالکفل کی جو پھوپھی زاد بہن تھی اس کے دل میں اللہ کا ڈر تھا۔ ذوالکفل کی وہ پھوپھی زاد بہن کہنے لگی اللہ سے مجھے ڈر ہوتا ہے، اور اگر عورت ٹھان لے واقعتاً بچ سکتے ہیں۔ زلیخا نے کوشش کی، یوسف نے بچایا۔ ذوالکفل کی لور جو تھی اس نے اپنے آپ کو بچایا، اللہ نے ان کو بچایا۔ تو کوشش سے سب ہو سکتا ہے۔ بعد میں ذوالکفل نے بہت اصرار کیا کہ ملنا ہی ملنا ہے۔ اس زمانے میں مان لیجئے 50 پیسے پر ڈے مزدوری تھی۔ تو ذوالکفل کی جو لور تھی، جو بیچاری تھی معشوقہ، اس نے کہا 60 درہم 60 روپیز آپ مجھے دیں تو پھر میں آپ کے لیے ٹائم دوں گی۔ تو ایک دن میں 8 آنے کے حساب سے 60 کا مطلب 120 دن تک آپ کام کرو، جاب کنٹینیو ریگولر، ڈسکنٹینیو نہیں کر سکتے۔ تو 120 دن تک اس نے خوب محنت کی، ہر دن محنت کی، یہاں تک کہ وہ 60 درہم جمع ہوئے۔ لے آئے، لا کر اپنی معشوقہ کو پیش کیا، 60 درہم لے لیے، گن لیے، طے ہوا فلاں جگہ جائیں گے۔ فلاں جگہ چلے گئے جنگل میں۔ اب بس دونوں کا ملنے کا وقت ہے۔ ذوالکفل نے کہا میں بھی اپنے لیے تیار، اپنے آپ کو تیار کرتا ہوں، تم بھی تیار کر لو۔ اتنے میں ذوالکفل کی جو معشوقہ تھی اس نے کہا مجھے اللہ سے ڈر ہوتا ہے، اللہ سے تم بھی ڈرو۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے دونوں کو سمجھ دے دی اور دونوں چلے گئے۔ اس رات میں وہ ذوالکفل کا انتقال ہوا، اسی رات ذوالکفل کا انتقال ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے اس شخص کے دروازے پر لکھایا غفر اللہ لکا، اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ تو ممکن ہے سب چیزیں کب؟ جبکہ ہم کوشش کریں۔ ہم خود کوشش نہیں کرتے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اس قوم کی حالت اللہ تعالیٰ اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک قوم خود بدلنے کی فکر نہ کرے۔ ہم لوگ بدلنے کی فکر نہیں کرتے، نہ اپنی فکر نہ بچوں کی فکر ہے، اور امید ہے اللہ معاف فرمائیں گے۔ کیسے معاف کریں گے؟ اگر معاف کرنا ہی معیار ہوتا تو دوزخ بناتے ہی نہیں اللہ۔ دوزخ اللہ نے بنائی ہے، مطلب یہ ہے کہ دوزخ ہے ان لوگوں کے لیے جو سدھرنا نہیں چاہتے۔ جو سدھرنا چاہتے ہیں ان کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے۔ اس لیے فرمایا ولا یزنون، زنا بھی نہیں کرتے، اور آگے فرمایا ومن یفعل ذلک یلقى اثاما۔ 3 چیزوں کے بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ پہلے فرمایا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور دوسرے نمبر پر فرمایا ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ، کہ ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے، 2، اور تیسرے نمبر پر فرمایا ولا یزنون، زنا نہیں کرتے۔ یہ 3 کے بارے میں فرمایا ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، کوئی یہ تینوں میں سے ایک یا تینوں میں سے 2 یا تینوں میں سے 3 کے 3 گناہ کیا ہے تو ایک گناہ نہیں کیا، ملٹیپل گناہ کیا۔ اس نے آثام کا لفظ اللہ نے استعمال فرمایا، یعنی بہت سارے گناہوں کے پہاڑ کو اس نے تیار کر لیا۔ اب دل میں آئے گا کہ بھائی میرے سے تو یہ گناہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، اب کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پہلے ڈراتے ہیں پھر ہمت بھی دلاتے ہیں۔ یضاعف له العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے یہ 3 گناہ کیے، شرک کیا بغیر توبہ کے مر گیا، یا توبہ کیے بغیر لمبے عرصے تک یوں ہی رہا، یا کسی کو ناحق قتل کر دیا یا زنا کیا اور ایسے ہی توبہ کیے بغیر گھومتا رہا، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے مصیبتوں پہ مصیبتیں آتی رہیں گی، اور مر گیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب میں اس کو اللہ تعالیٰ ڈال دیں گے، اور اگر نہیں بھی مرا تو چہرے کے اوپر کی رونق اللہ تعالیٰ اس کی ختم کر دیں گے۔ دیکھیے آپ غور کر کے دیکھ لیجئے، جتنے گنہگار ہوتے ہیں چہرے پہ رونق نہیں ہوتی، حالانکہ ایمان والے ہوتے ہیں، اور غور کر کے دیکھ لیجئے جتنے ایمان والے ہوتے ہیں ان کے چہرے پہ کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ رونق ڈال دیتے ہیں۔ یہ قدرتی نظام ہے اللہ کا۔ اگر کوئی گناہ کر کے توبہ نہیں کرتا، برسوں یوں ہی رہتا ہے، تو چہرے کی رونق کھینچ لی جاتی ہے اور اس کے اندر ڈر ڈال دیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر بھی مہلت ہے، موقع ہے، توبہ کر لو۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اللہ تعالیٰ اب ہمت دلاتے ہیں، جو ہو گیا سو ہو گیا، غلطی اگر کی تھی کہ کفر کی، اللہ معاف کریں گے۔ کسی نے شرک کیا تھا، احساس ہو گیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں معاف فرمائیں گے۔ کب؟ بشرطے کہ توبہ کرے، اور توبہ بھی پکی توبہ۔
توبہ کی دو قسمیں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں بیان فرمائی. ایک توبہ لیست التوبۃ للذین یعملون السیئات، وہ توبہ نہیں جس میں انسان گناہوں پر گناہ کرتا رہے، گناہ ہوا توبہ ہوئی، گناہ ہوا توبہ ہوئی. اللہ فرماتے ہیں حتی اذا حضر احدہم الموت قال انی تبت الآن، یہاں تک کہ گناہ پر گناہ کرتا رہا، اب بالکل موت کا وقت آ گیا، اب کہتا ہے اب توبہ کرتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں ایسے کی توبہ ہم قبول نہیں کرتے. پھر انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم. ہاں ان لوگوں کی توبہ اللہ ضرور قبول کریں گے جو غلطی سے گناہ کرتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے گناہ کرتے ہیں. بہت کوشش کی گناہوں سے بچنے کی، پھر اس کے بعد بھی گناہ ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرتے ہیں. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اس لیے کہ اللہ معاف کرنے والے ہیں، اللہ رحم کرنے والے ہیں. اس لیے پکی توبہ، سچی توبہ اگر کوئی کر لے، إِلَّا مَن تَابَ، مگر وہ جو توبہ کر لے، وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا. دیکھیے قرآن میں بہت کم جگہ پر اللہ نے عَمِلَ کے بعد عملاً کا لفظ استعمال فرمایا. عَمِلَ عملاً مفعول مطلق کہلاتا ہے یہ عربی زبان کے اندر. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا کا مطلب ہے نیکی کرتے رہنا. ایک مرتبہ نیکی کر لی یا ایک مرتبہ توبہ کر لیا تو کام نہیں چلے گا، توبہ کرتے رہنا ہوگا، عمل کرتے رہنا ہوگا، نمازیں پڑھتی رہنی ہوں گی، اسی طرح ہر اچھے کام کرتے رہنے ہوں گے. إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا. اگر کوئی توبہ کر لے اور نیک کام پر جم جائے، استقامت کے ساتھ رہ جائے، فرمایا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، ایسے لوگوں کی توبہ کو قبول کریں گے، اور قبول ہی نہیں کریں گے بلکہ قبول کرنے کے بعد گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے. کیوں؟ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اس لیے کہ اللہ معاف کرنے پر قدرت رکھنے والے ہیں، اللہ رحم کرنے والے ہیں، اور اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. اور پھر آگے فرمایا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. اور کوئی توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ کی اللہ قدر فرماتے ہیں. دیکھیے کوئی آدمی کسی سے معافی مانگتا ہے، ہم لوگ تو دل میں کدورتیں پالتے ہیں، برسوں پالتے ہیں، دن دو دن نہیں، معاف کر دیتے ہیں مگر پھر بھی دل میں رہتا ہے رے ایک مرتبہ ایسا کرا تھا جی. اللہ فرماتے ہیں اللہ کے پاس یہ سسٹم نہیں ہے. اللہ کے پاس معاف کرتے ہیں تو پورا معاف کر دیتے ہیں. کیسے؟ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. کوئی توبہ کرتا ہے تو اللہ کی نظر میں ایسے ہو جاتا جیسے اس نے گناہ ہی نہیں کیا، پورے کے پورے گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے. تو اللہ فرماتے ہیں وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. پوری توبہ کے ساتھ کوئی رجوع ہوتا ہے، سچی پکی توبہ کے ساتھ، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں اور پھر اس کو استقامت دیتے ہیں دین پر جمنے کی. صحابہ کے واقعات کو پڑھیے اور صحابہ کے واقعات سے عبرت حاصل کیجیے. جب تک ایمان نہیں لائے تھے گناہوں میں تھے، جب ایمان لے آئے توبہ کیا تو ایسی پکی توبہ کی کہ اس توبہ کے بعد پھر پلٹ کر نہیں گئے گناہوں کی طرف. ایسی توبہ کی دوستو ضرورت ہے. ہم لوگ جو توبہ کرتے ہیں توبہ کی ایکٹنگ ہے وہ، اور اللہ کو ایکٹنگ نہیں چاہیے، کوالٹی والی توبہ چاہیے کہ اللہ کو منائیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، عاجزی کا اظہار کریں، منت سماجت کریں، اور کسی طرح اللہ کو جھنجھوڑ کر رکھیں اور اللہ سے کہیں اے اللہ آپ جب تک معاف نہیں کرتے، اے اللہ میں پلٹنے والا نہیں، معاف فرمائیے. مسلسل بولتے جائیے اے اللہ معاف فرمائیے، معاف فرمائیے. ایک دن آئے گا آپ کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی، اور وہ شخص یقیناً مبارکبادی کے قابل ہے جس کی توبہ دنیا میں اللہ تعالیٰ قبول فرما دے. اور وہ شخص نامراد ہوگا جس نے توبہ ہی نہیں کی، یا توبہ کے جو اس کے تقاضے تھے اس کے حساب سے اس نے توبہ نہیں کی، اس لیے اس کی توبہ پوری نہیں ہوئی، قبول نہیں ہوئی. وہ نامراد ہوگا. اپنے آپ کو نامراد ہونے سے بچانے کے لیے اور اللہ کی نظر میں مقبول بندے بننے کے لیے سچی پکی توبہ کی ضرورت ہے. اللہ کی طرف بندہ متوجہ ہوتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے ضرور بالضرور اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے فرما دیجیے میں بخشنے والا ہوں، میں رحم کرنے والا ہوں. جب اس نے اعلان فرمایا تو ضرور معاف کرے گا. مگر توجہ کے ساتھ شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا، 3 تاریخ ہے.
26 یا 27 دن بچے ہوئے رمضان آنے میں روزانہ اہتمام سے دعائیں کریں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، نمازوں کی پابندی، سنتوں کا اہتمام، قرآن پاک کی تلاوت کو اور ذکر و اذکار کو اپنے لیے معمول بنا لیجئے، اور کوشش کیجئے قرآن کو ترجمے کے ساتھ تھوڑا تھوڑا صحیح پڑھیے، مزہ آئے گا، لذت آئے گی، اور وہ لذت آپ کے لیے دنیا میں بھی بہت سارے اچھے کاموں کا ذریعہ بنے گی، اور آخرت میں بھی آپ کے لیے بہت سارے اچھے اللہ کی طرف سے انعام جو ملنے والے ہیں اس کا ذریعہ بنے گی۔ حق تعالی جل شانہ سے دعا ہے اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو قرآن کریم سے تعلق قائم رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سورہ فرقان کے اخیر میں جو آیتیں اور جو علامتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہیں اس کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کچھ کہا اور سنا گیا ہے اپنے کرم سے قبول اور منظور فرمائے، عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے۔